اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سیلوٹیشنز اور ویلیڈکشنز کے ساتھ کس طرح سے پنکچویشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی لیٹر یعنی خط یا پھر ای میل کے شروع میں جو دعائیہ کلمات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں یا جس شخص کو خط لکھا جا رہا ہو اسے مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ڈیئر سو اینڈ سو وغیرہ، تو اس کے بعد کس قسم کے پنکچویشن کے نشان کا استعمال کیا جائے گا، اور یہ جو شروع کے دعائیہ کلمات وغیرہ ہوتے ہیں انہیں سیلوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے خط کے آخر میں جو الوداعی الفاظ ہوتے ہیں انہیں ویلیڈکشنز کہا جاتا ہے، اور اب ہم یہ سیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی کس طرح سے پنکچویشن کے نشان وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں فارمل سیلوٹیشنز کے متعلق، یعنی کوئی ایسا خط یا ای میل جس میں آپ کسی ایسے شخص کو خط لکھ رہے ہیں جسے آپ نہیں جانتے، یا پھر وہ خط ایک دفتری نوعیت کا خط ہے، یعنی اسے ایک فارمل یا رسمی انداز سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے خط کے شروع میں جو سیلوٹیشنز استعمال کی جاتی ہیں یا اس کے شروع میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بعد کولن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی یہ دو نقطے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، ڈیئر مسٹر اسلم، اور اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے کولن کا نشان۔ اس کے بعد اگلی لائن سے اگلے جملے کو شروع کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے پلیز ایکسیپٹ مائی ریزگنیشن فرام مائی پوزیشن ایز، یعنی برائے مہربانی میرا استعفیٰ قبول کیجیے، اور پھر اس کے بعد باقی کا جو خط ہے وہ اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ تو ڈیئر مسٹر اسلم یہ کیا ہے؟ یہ سیلوٹیشن ہے، اور چونکہ یہ ایک فارمل سیلوٹیشن ہے یعنی فارمل خط ہے، لہٰذا اس کے بعد کاما کے نشان کے بجائے یہاں پر استعمال کیا جائے گا کولن کا نشان۔ اسی طرح سے بعض فارمل خطوط وغیرہ کو یا ای میلز کو اس طرح سے بھی شروع کیا جاتا ہے، جب آپ اس شخص کا نام وغیرہ نہیں جانتے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، تو یہاں بھی اس کے بعد اس طرح سے کولن کے نشان کا جو ہے استعمال کیا جائے گا، اور پھر اگلی لائن سے آپ باقی کے خط کو جاری رکھیں گے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے آئی ہیو اٹیچ مائی اپلیکیشن فار، یعنی میں نے اس خط کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کو اٹیچ کر دیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد باقی کا جو خط ہے وہ پھر یہاں سے جاری رکھا جائے گا۔ چلیے اب سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انفارمل سیلوٹیشنز کے ساتھ پنکچویشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم کسی دوست یا رشتہ دار وغیرہ کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس قسم کا خط جو ہے وہ انفارمل یا غیر رسمی کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کے شروع میں جو سیلوٹیشنز یا ابتدائی کلمات وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بعد کولن کے نشان کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے کاما کے نشان کا۔ مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خط کو شروع اس طرح سے کیا گیا ہے ڈیئر ممی اینڈ ڈیڈی، اور پھر اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈیئر ممی اینڈ ڈیڈی یعنی پیارے والد اور والدہ یا امی اور ابو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ انفارمل ہے، لہٰذا یہ جو سیلوٹیشن ہے ڈیئر ممی اینڈ ڈیڈی یہ بھی انفارمل ہے، تو اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی کا خط جاری رکھا جائے گا، جیسے کہ یہاں لکھا ہے تھینک یو فار دا لولی گفٹ وغیرہ، یعنی آپ نے جو خوبصورت تحفہ مجھے بھیجا ہے اس کے لیے شکریہ، اور پھر باقی کے خط کو اس سے آگے جاری رکھیں گے۔ لیکن اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دفتری خط و کتابت کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کسی ایسے شخص کو لکھ رہے ہوں جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں یا آپ ان کے ساتھ بے تکلف ہوں، تو پھر اس قسم کے لیٹر یا ای میل کے شروع میں جو سیلوٹیشن استعمال کی جائے گی اس کے بعد بھی آپ کاما کے نشان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اب کی بار یہاں کولن کے نشان کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہوگا، جیسے کہ یہاں اس ایگزامپل میں لکھا ہے ڈیئر احمد، جو کہ گویا کوئی کولیگ یا دفتر میں ایک ساتھ کام کرنے والے جو دو لوگ ہیں آپس میں لیٹر یا ای میل کے ذریعے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور ایک شخص نے دوسرے کو اس طرح سے لکھا ہے ڈیئر احمد آئی لک فارورڈ ٹو سینگ یو ایٹ ٹموروز میٹنگ، یعنی ڈیئر احمد میں کل کی میٹنگ کے لیے آپ کا منتظر رہوں گا۔ لیکن یہاں چونکہ سیلوٹیشن کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو لوگ جو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہیں۔
چلیے اب سیکھتے ہیں کس طرح سے فارمل یا انفارمل ویلیڈکشنز کے ساتھ پنکچویشن کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی رسمی یا غیر رسمی خطوط یا ای میلز جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں جو الوداعی کلمات وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کس قسم کی پنکچویشن کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ان کے بعد ہمیشہ کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چند مختلف قسم کے الوداعی کلمات کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ خط کے آخر میں لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ یورز سنسیئرلی یعنی آپ کا مخلص، اسی طرح سے فیتھفلی یورز یعنی تمہارا مخلص، اسی طرح سے ہے ود لو یعنی محبت کے ساتھ. تو اس میں یہ جو پہلی ویلیڈکشن ہے یہ زیادہ تر فارمل لیٹرز کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی دفتری خطوط جس میں آپ کسی ایسے شخص کو لکھ رہے ہوتے ہیں جسے آپ اچھی طرح سے نہیں جانتے. جبکہ یہ جو دوسری ویلیڈکشن ہے دوسری اگزامپل میں دی گئی ہے اس کا فیتھفلی یورز، اس کا استعمال کیا جاتا ہے دفتری خطوط میں جبکہ آپ کسی ایسے شخص کو خط لکھ رہے ہوں جسے آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں یا آپ ان کے ساتھ بے تکلف ہوں. جبکہ ود لو اس قسم کے جو الوداعی کلمات وغیرہ ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے انفارمل لیٹرز کے اندر، یعنی غیر رسمی خطوط کے اندر، جیسے کہ آپ جب ابھی معاف کیجیے گا جب کبھی آپ اپنے کسی رشتہ دار، والدین یا دوست وغیرہ کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان تینوں ہی صورتوں میں ویلیڈکشن کے آخر میں کوما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلی لائن میں آپ اپنا نام لکھتے ہیں. اگر یہ ایک فارمل لیٹر ہو تو پھر اس کے نیچے اگر آپ نے اپنا دستخط کیا ہے تو پھر اپنے نام کو واضح طور پر بھی دوبارہ سے لکھتے ہیں. جبکہ اگر یہ ایک غیر رسمی یا انفارمل خط ہو تو پھر اس کے نیچے آپ اپنا سائن بھی کر سکتے ہیں، اور جس جگہ آپ نے اپنا نام لکھا ہو یا سائن وغیرہ کیا ہو تو اس کے بعد کسی بھی قسم کے پنکچویشن کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح سے اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کہ کس طرح سے سیلیوٹیشنز اور ویلیڈکشنز کے ساتھ پنکچویشن کا استعمال کیا جاتا ہے. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.